بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ عزیزان محترم، آج ہم پورٹلز اور ٹیلی پورٹیشن کے بارے میں بات کریں گے کہ آیا کہ ایک دنیا سے دوسری دنیا میں جانا کیا ممکن ہے، اور یہ کہ سائنس اور اسلام اس بارے میں کیا کہتا ہے۔ چلیے پیارے ساتھیوں، چلتے ہیں 28 اکتوبر 1942 میں، جب امریکی بحریہ نے آئنسٹائن کے ساتھ مل کر فلاڈیلفیا تجربہ کیا تھا، جو ایک حد تک کامیاب بھی ہوا۔ اس تجربے میں USS ایلڈریج استعمال ہوا تھا۔ اس تجربے میں بڑے برقی جنریٹر کو استعمال کیا گیا اور سمندری فرش کے مقناطیسی اور کشش ثقل کی طاقت کو بھی استعمال کیا گیا۔ اصل میں تجربہ جنگی ہتھیاروں کو چھپانے کے لیے کیا گیا تھا۔ عزیزان محترم، جب مخصوص برقی اور مقناطیسی ریزز کو بحری جہاز پر ڈالا گیا تو بحری جہاز مکمل طور پر غائب ہو گیا اور دوسری جگہ نمودار ہوا۔ مگر اس مبینہ تجربے کے بعد جہاز کے عملے میں کچھ لوگ مارے گئے، کچھ غائب ہوئے اور کچھ پاگل ہو چکے تھے۔ اس تجربے کو ٹاپ سیکرٹ قرار دے کر بند کر دیا گیا اور فائل کو ختم کر دیا گیا۔ اصل میں یہ کہانی 1955 میں منظر عام پر آئی، جب کارل ایلن نے اس واقعے کو ظاہر کیا جو کہ اس ایکسپیریمنٹ کے وقت موجود تھا، مگر بعد میں امریکہ کے بحریہ نے اسے غلط قرار دے کر اس معاملے کو بند کر دیا۔ حالانکہ اس واقعے پر بہت سی موویز بنائی جا چکی تھی اور بہت سے آرٹیکلز بھی لکھے جا چکے تھے۔ پیارے ساتھیوں، سائنس ہمیشہ نئے نئے ایکسپیریمنٹ اور دنیا کے راز ڈھونڈنے میں لگی رہتی ہے۔ آیا کہ لوگوں کے سفر کو آسان اور جلدی کیسے بنایا جا سکے، اور اب جدید سائنس اور ٹیکنالوجی کے ماہرین ٹیلی پورٹیشن کے بارے میں ریسرچز کر رہے ہیں۔ آیا کہ ایک شے ایک جگہ سے دوسری جگہ کیسے بآسانی اور کم وقت میں منتقل ہو سکے، اور جیسا کہ اینٹون زیلنگر کی طرف سے پہلی کامیاب ٹیلی پورٹیشن، اسی کی سربراہی میں آسٹریا کی ایک ٹیم نے 1997 میں کوانٹم اسٹیٹ کی پہلی کامیاب ٹیلی پورٹیشن حاصل کی تھی، اور اب سائنسدان اس کو بڑے پیمانے پر انسانوں کو ٹیلی پورٹ کرنے کے لیے ریسرچز کر رہے ہیں۔ عزیزان محترم، اب ہم اسلام کی طرف آتے ہیں کہ اسلام ٹیلی پورٹیشن یا پورٹلز کے بارے میں کیا کہتا ہے۔ ٹیلی پورٹیشن یا پورٹلز کا سب سے زیادہ ذکر قرآن پاک ہی میں ملتا ہے، جیسا کہ حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام جب حضرت خضر علیہ السلام کی ملاقات کے لیے نکلے تھے، اور جب وہ مجموع البحرین پہنچے اور وہ مچھلی جو یوشع علیہ السلام کے پاس تھی وہ پانی میں چلی گئی اور پانی میں پورٹل بن گیا، اور ایسا پانی ہو گیا جیسے غار کا منہ ہوتا ہے، اور وہاں سرنگ بن چکی تھی۔ اور جب حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام پانی میں داخل ہوئے، اور جیسے جیسے مچھلی سمندر میں چلتی گئی ویسے ویسے راستے بنتے گئے، اور آپ سمندر میں دوسری جانب ایک جزیرے پر جا نکلے جہاں خضر علیہ نبینا علیہ السلام موجود تھے۔ عزیزان محترم، پیارے ساتھیوں، واقعہ معراج بیان کرتے ہوئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ جب مجھے اوپر آسمانوں پر لے گئے حتیٰ کہ چوتھے آسمان پر پہنچے، دروازہ کھلوایا گیا، کہا گیا کون ہے؟ فرمایا میں جبرائیل ہوں۔ پوچھا گیا آپ کے ساتھ کون ہے؟ جواب دیا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پھر سوال ہوا کیا انہیں بلایا گیا ہے؟ فرمایا جی ہاں۔ کہا گیا خوش آمدید، کتنا اچھا ہے آپ کا آنا۔ پھر دروازہ کھولا گیا، جب ہم اندر داخل ہوئے تو وہاں ادریس علیہ نبینا علیہ السلام موجود تھے۔ تو پیارے ساتھیوں، اس بات سے بھی ثابت ہوتا ہے کہ آسمان پر پورٹلز موجود ہیں، اور ہر جگہ پورٹلز ہیں جو ایک دنیا سے دوسری دنیا میں جانے کا راستہ ہے۔ اور حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بارے میں ملتا ہے کہ انہوں نے بارگاہ خداوندی عز و جل میں عرض کی تھی کہ مجھے عرش الہی دکھائے، تو قبول ہوئی۔ آپ پہلے آسمان پر پہنچے، وہاں عرش دیکھا، دوسرے پر پہنچے وہاں بھی عرش دیکھا، تیسرے پر پہنچے، چوتھے پر پہنچے تو وہیں تھک کر گر گئے۔ جب چوتھے آسمان پر گرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرنا کہ یا اللہ پاک مجھے اس عرش پر لے کر جہاں پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کروائی تھی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اے بایزید، وہ عرش بہت دور ہے اور وہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علاوہ کوئی نہیں آ سکتا۔ تو پیارے ساتھیوں، قرآن مجید میں سورۃ المعارج میں جس کی تفسیر میں لکھا ہے کہ ایک آسمان سے دوسرے آسمان تک 500 سال کی مسافت یا سفر ہے، تو اسے بایزید بستامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کیسے چلے گئے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ آسمانوں کے مخصوص راستے ہیں، اور ہر آسمان پر دروازے ہیں، وہاں فرشتے موجود ہیں، جیسا کہ سورہ معارج کی تفسیر میں لکھا ہے کہ آسمانوں تک عرش تک 50,000 سال کی مسافت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے اپنی نشانیاں دکھلاتا ہے، اور یہ بھی یاد رہے کہ حضرت مولا علی علیہ السلام کو آسمانوں کے تمام راستوں کا علم تھا۔ تو پیارے ساتھیوں، پورٹلز اسی دنیا میں بھی دیکھے جا سکے، جیسا کہ ایک واقعہ، تو پیارے ساتھیوں، پورٹلز بہت سے لوگوں نے اس دنیا میں بھی دیکھے، جیسے کہ باسل سوئٹزرلینڈ میں 7 اگست 1566 عیسوی میں عجیب واقعہ ہوا تھا، جس میں سورج مکمل طور پر سرخ خون کے مانند تھا، اور لوگوں نے دیکھا کہ آسمان کھلا اور آسمان پر مختلف اور عجیب و قسم کی مخلوقات دیکھی جو ایسا محسوس ہوتا تھا کہ لڑ رہی ہیں، اور ان مخلوقات میں بہت سے سرخ رنگ کے تھے اور جلد ہی ریزہ ریزہ ہو کر ختم ہو گئے۔ یہ واقعہ تقریباً بہت سے لوگوں نے دیکھا۔ عزیزان محترم، پورٹلز اور ٹیلی پورٹیشن کا اصلی سبق انگریزوں یا سائنسدانوں نے قرآن مجید سے ہی حاصل کیا اور ہماری احادیث کی کتاب سے ہی حاصل کیا ہے۔ جیسا کہ اگر ہم ورم ہول کی بات کریں تو ورم ہول کائنات میں 2 مقامات کے درمیان ایک سرنگ ہے، ایک جگہ سے دوسرے مقام تک سفر کو کم کرتا ہے، چاہے وہ ملین سالوں کا سفر ہو۔ اگر ورم ہول میں کوئی چلا جائے تو ہول اسے اس جگہ پہنچا دے گا جہاں کوئی دوسری دنیا آباد ہو، مگر یہ بات شاید ناممکن ہے کہ کوئی ورم ہول کی طاقت کو برداشت کر کے بچ جائے۔ پیارے ساتھ
ساتھیوں اس دنیا میں بہت سے راز ایسے ہیں جن کو ہم نہیں جانتے، اور ان کو صرف وہی لوگ جانتے ہیں جن پر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا خاص فضل عطایت فرماتا ہے۔ جیسے کہ زمینوں پر بھی بہت سے راز ہیں، ایک زمین کے نیچے پریاں ہیں، ایک زمین کے نیچے جنات ہیں، ایک زمین کے نیچے اشراط الارض ہے، ایک زمین کے نیچے سانپ ہے، اور ایک زمین کے نیچے شیاطین ہے۔ اس طرح زمین کی بھی مسافت ہے، اور ایک زمین سے دوسری زمین تک کا فاصلہ 500 سال ہے۔ اور بہت سے بزرگوں کے بارے میں ایسا ملتا ہے کہ وہ دوسری دنیا میں گئے، جیسے کہ سیدنا ابراہیم بن خواص رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جنات کی دنیا میں گئے تھے اور وہاں ان کو مسائل سمجھائے تھے۔ تو پیارے ساتھیوں، پورٹلز اور ٹیلی پورٹیشن کا اصلی سبق قرآن و حدیث سے ہی ملتا ہے، اور سائنسدان اسی کو پڑھ کر آگے اپنی تجربہ کاری کرتے ہیں۔ لہٰذا دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں قرآن مجید کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں اپنی نشانیوں میں سے بہت سی نشانیاں دکھائے۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ سے ضرور ملاقات کریں گے، تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔